Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. Any attempt to stop, reduce, or divert the flow of water would be responded to with full force and might. پاکستان کی پہلگام حملے کی شفاف تحقیقات میں تعاون کی پیشکش، بے بنیاد الزام تراشی کا کھیل بند کیا جائے، بھارت نے پانی روکنے یا کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی تو پوری قوت سے جواب دیں گے۔ وزیر اعظم نے خبردار کر دیا، کہا پانی ہماری لائف لائن ہے، سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، ملک کی خود مختاری سالمیت کی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں، کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینا ہوگا، کشمیر پاکستان کی شہرک قرار، افغانستان کے ساتھ پرامن اور مستحکم تعلقات کی خواہش کا اظہار، افغان حکومت سے فتنہ الخوارج کے ہاتھوں اپنی سرزمین کا استعمال روکنے کا مطالبہ۔ دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام، کہا ہمارا مذہب، روایات، سوچ اور عزائم ہندوؤں سے یکسر مختلف ہیں، دو قومی نظریہ ہمیشہ سے پاکستان کے وجود کی بنیاد رہا، کسی کو رتی بھر شک نہیں، بھارت کا میڈیا پروپیگنڈا کر کے تاریخ مست نہیں کر سکتا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، مہمان خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف نے معائنہ کیا، تقریب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وفاقی وزراء، غیر ملکی سفارتکاروں، اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر بات چیت، شہباز شریف نے پہلگام واقعے کے بعد بھارتی اشتعال انگیزیوں سے آگاہ کیا، کہا امن سے رہنا چاہتے ہیں، ایران اس سلسلے میں کردار ادا کرنا چاہے تو خیر مقدم کریں گے، ایرانی بندرگاہ پر دھماکے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ پہلگام حملے کی غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ، پاکستان کی تعاون کی پیشکش کے بعد گیند اب بھارت کے کورٹ میں ہے، غیر جانبدار انکوائری ہو تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس، جعفر ایکسپریس حملے کی بھی عالمی تحقیقات پر زور، محسن نقوی نے کہا کہ بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث شواہد موجود ہیں، 3 دن کے دوران 7 IEDs دھماکوں کی کوششوں کو ناکام بنایا، قدم BLA اور را مختلف نہیں، ایک ہی نام ہے، پاکستان کی معاشی ترقی بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی۔ ہندوستان کے لیے بہتر ہوگا وہ کوئی نیا پنگا نہ لے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جو فیصلے بھارت نے ہمیں لکھ کر دیے اس میں سنتاس معاہدہ معطلی کا ذکر نہیں، نائب وزیر اعظم کا لاہور میں تقریب سے خطاب، اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال پر بات چیت، دونوں رہنماؤں کا قریبی روابط اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق، اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، علاقائی امن یقینی بناتے ہوئے قومی مفادات کے تحفظ کا عزم، نائب وزیر اعظم کا سعودی عرب، ترکیے، ایران اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ کو ٹیلی فون، قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ بھارت گھبراہٹ میں غلطی پر غلطی کر رہا ہے، مودی سرکار کسی ایڈونچر کا سوچے بھی مت، اس بار چائے نہیں ملے گی، فینٹسٹک مار پڑے گی، وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پروگرام دو ٹوک میں گفتگو، کہا سنتاس معاہدے پر یک طرفہ طور پر عمل درآمد ممکن ہی نہیں۔ دہشت گردی کا بہانہ بنا کر بھارت متنازع اور خطرناک اقدامات اٹھا رہا ہے، آبی جارحیت کے فیصلے سے خدا نخواستہ نیوکلیئر جنگ ہو سکتی ہے، بلاول بھٹو کی گفتگو، کہا کشمیر اور پانی کے حوالے سے بھارت کا کیس کمزور ہے، دریا پاکستان کے ہیں اور رہیں گے، دونوں ملک بات چیت سے مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔ بھارت کی آبی جارحیت، دریائے جہلم میں پانی چھوڑ دیا، آزاد کشمیر میں درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال، دریائے جہلم کی سطح معمول سے 7 سے 8 فٹ بلند، دریا کنارے قائم واٹر ریسکیو اسٹیشن سے کشتیاں اور دیگر سامان محفوظ مقام پر منتقل، SDMA کی عوام کو دریا سے دور رہنے کی ہدایت۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں مسلمانوں کی زندگی اجیرن، مقبوضہ کشمیر میں 3 روز کے دوران 2000 سے زائد کشمیری گرفتار، مسلمانوں کی زمینوں پر قبضے اور املاک مسمار کرنے کا سلسلہ بھی جاری،
5 گھروں کو بارودی مواد سے اڑا دیا۔ نئی دلی اور دیگر شہروں میں انتہا پسندوں کے کشمیریوں پر حملے، بھارتی انٹیلیجنس اور فوج کو ناکامی کیوں ہوئی؟ بھارتی فوجی حکام صحافیوں کے سخت سوالات کا جواب نہ دے سکے، پریس کانفرنس ادھوری چھوڑ کر چلے گئے۔ بھارتی صحافیوں نے اقدام کو شرفناک قرار دے دیا۔ کنکوٹ میں کینالز کے خلاف دھرنا ختم کرانے کی کوشش، پولیس اور مظاہرین میں شدید جھڑپیں، شرکاء پر شیلنگ، کئی مظاہرین بے ہوش۔ حیدرآباد بار کے وکلاء نے دھرنا دے کر بائی پاس بلاک کر دیا، کراچی آنے اور جانے والی دونوں شاہراہیں بند، ٹریفک معطل۔ ہم دشمنوں کے خاتمے کا مشن، خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کا ایکشن، 3 مختلف کارروائیوں میں 15 خوارج ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان وطن پر قربان، شہداء میں لاس نائک عثمان محمد اور سپاہی عمران خان شامل۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فورسز ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پشاور کے علاقے جمیل چوک میں گاڑی پر فائرنگ کا واقعہ، 7 افراد کے قتل کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ گاڑی میں سوار افراد شادی کی تقریب سے واپس گھر جا رہے تھے۔ 3 سے 4 حملہ آور نے گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ پولیس نے فرار ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ پنجاب حکومت کا پہلی ایئر لائن شروع کرنے کا اعلان، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایئر پنجاب پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ 4 طیارے لیز پر لیے جائیں گے، لاہور سے راولپنڈی تک بلٹ ٹرین بھی چلے گی، سفر 2 گھنٹے میں طے ہوگا۔ مریم اورنگزیب کو پاکستان ریلوے سے اشتراک کا ٹاسک دے دیا۔ لاہور کے لیے ECO ٹورزم کیپٹل 2027 کا اعزاز، مریم نواز خوش، کہا تاریخی ورثے اور رنگا رنگ ثقافت کے ساتھ لاہور دنیا کے استقبال کے لیے تیار ہے، صوبے کی خوبصورتی دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے۔ پاکستان نے چین سے مزید 10 ارب یوان فراہم کرنے کی درخواست کر دی۔ وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ امید ہے پاکستان اس سال کے آخر سے پانڈا بانڈ کا آغاز کر دے گا۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے IMF کے ساتھ یہ آخری پروگرام ہوگا۔ مہنگائی کم ہونے سے عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہے۔ حکومت ٹیکس اور توانائی سمیت بنیادی ڈھانچے میں اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بدمزگی کے بعد یوکرینی صدر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی ملاقات، دونوں رہنما پوپ فرانسس کی آخری رسومات کی تقریب میں ملاقات کے بعد امریکی صدر کی روسی صدر پر کڑی تنقید، کہا جنگ ختم نہ ہوئی تو ماسکو پر مزید پابندیاں لگائیں گے۔ روس یوکرین کے ساتھ بغیر کسی پیشگی شرائط کے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ کرملن کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ایران کے شہر بندر عباس کی بندرگاہ میں زوردار دھماکہ، جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی، 750 زخمی، کئی عمارتیں اور گاڑیاں تباہ۔ دھماکے کے بعد بندرگاہ میں آگ بھڑک اٹھی، امدادی کارروائیاں جاری، صدر مسعود پزشکیان کا تحقیقات کا حکم۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، مغربی اور جنوبی علاقوں پر بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 40 فلسطینی شہید۔ حماس نے 5 سال کے لیے جنگ بندی کی نئی تجویز دے دی، کہا سیز فائر کے بدلے تمام اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنے کو تیار ہیں۔ یمنی حوثیوں نے اسرائیل پر میزائل داغ دیے، امریکی طیاروں کی ایک بار پھر یمن کے دارالحکومت صنعا پر بمباری، 2 بچوں سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان، محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی علاقوں میں شدید گرمی رہے گی، دن کے اوقات درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہے گا۔ اسپینش کپ 2025، بارسلونا نے ٹرافی اپنے نام کر دی، فائنل میچ میں ریال میڈرڈ کو 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ دونوں ٹیمز کے درمیان مقررہ وقت میں میچ 2-2 گول سے برابر رہا، بارسلونا نے ایکسٹرا ٹائم میں تیسرا گول کر کے فتح سمیٹی۔ اور PSL میں لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کو شکست دے دی، میزبان ٹیم نے 186 رنز کا ہدف 5 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ ڈیرل مچل اور سکندر رضا کی شاندار بیٹنگ، سلطانز کی جانب سے کپتان کے 76 اور کامران غلام کے 52 رنز رائے گاں۔ رضوان 11 کو ایونٹ میں 5ویں شکست۔ آج پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز دوسری بار مد مقابل ہوں گے۔